محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے۔ اسلام پر مکمل انداز میں ہم چل کے دنیا و آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ اگر انسان کچھ معاملات میں اسلام کی پیروی کرے، اسلام کے طریقے پر چلے، اور کچھ معاملات میں اپنی من مرضی اور اپنے من اور اپنے شوق کے پیچھے چلے، سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے، کسی شک میں اور کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ایسا بندہ حقیقی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مکمل، دائمی، ہمیشہ والی کامیابی اس بات میں ہے کہ انسان اپنی مکمل زندگی، اپنے سارے معمولات اسلام کے تابع اور اسلام کے مطابق کرے۔ کچھ معاملات میں تو پیروی ہے اور کچھ معاملات میں انسان اپنی مرضی کرے، ایسا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے معاشرے میں لوگ نماز، روزہ، ذکر و اذکار تک اسلام کے ساتھ منسلک رہتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ یہ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لیکن نماز، روزہ، ذکر و اذکار کی حد تک اسلام سے پیوستہ رہنا، اسلام سے جڑے رہنا، اور پھر ہمیں اپنے دائیں بائیں معاشرے میں، گھر بار میں، سوسائٹیوں میں بڑا فساد اور بڑا بگاڑ نظر آتا ہے۔ سیاست ہو رہی ہے تو گال گلوچ کی، لوگوں کے اپنے معاملات خراب ہو رہے ہیں، بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن نماز، روزہ اور ذکر و اذکار بھی چل رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ ہم نماز روزے والے مسلمان بھی ہیں لیکن ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے معاشرے افراتفری کا شکار کیوں ہیں؟ معاشروں میں بگاڑ پیدا ہوتا نظر کیوں آتا ہے؟ معاشروں میں انتشار کیوں ہے؟ معاشروں میں سکون نہیں ہے۔ کیا ہماری نمازوں نے ہم کو فائدہ نہیں دیا؟ کیا دین کی برکات سے ہم محروم رہ گئے؟ اگر اس سوال کو حل کرنے بیٹھ جائیں تو معلوم یہ ہوگا، پتہ یہ چلے گا کہ ہم صرف نماز، روزہ، ذکر و اذکار کرنے والے مسلمان بس۔ ہم نے اپنی دیگر زندگی میں، اپنے دوسرے معاملات میں، اپنے کاروبار و سیاست میں، اپنے گھروں کے معاملات میں، اپنی شادی اور خوشیوں کے معاملات میں ہم نے اللہ کے دین کو اس طرح نہیں اپنایا جس طرح اپنانے کا حق تھا، اور اسی وجہ سے معاشرہ انتشار کا شکار ہے، معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے۔ قرآن مقدس ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن۔ اے محبوب پیغمبر، قل، آپ اعلان کیجیے، آپ بتائیے صحابہ کو، امت کو سمجھائیے، قل لعبادی، میرے بندوں کو کہو، یقولوا التی ہی احسن، وہ میرے بندے صرف وہ بات کہا کریں احسن، جو سب سے اچھی ہے۔ گفتگو، زبان سے نکلنے والے جملے اور الفاظ ہی احسن،
بہترین ہوں، سب سے اچھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے، قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، میرے بندوں کو کہو کہ یہ احسن اس میں تفضیل یعنی سب سے اچھی اور عمدہ بات کا ہے، یعنی اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو تمہارے درمیان ویسے ہی فساد برپا کروانا چاہتا ہے، شیطان تو ویسے ہی فساد برپا کروانا چاہتا ہے، وہ تو پھوٹ ڈلوانا چاہتا ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، یہ احسن اچھی اور بہترین اور عمدہ گفتگو اپنی زبان سے نکال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تو انسان کا ہے ہی کھلا اور واضح دشمن۔ اگر سکون چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ معاشروں میں امن ہو، سکون ہو، تو ہم اپنی زبان سے احسن کلمہ، اچھا کلمہ، بہترین گفتگو، اعلیٰ گفتگو، اچھی گفتگو، اپنی زبان سے اچھے الفاظ ادا کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہمارے پاس اچھے الفاظ، اچھی گفتگو، اچھی کلام اور اچھی بات نہیں ہے تو ہمیں خاموش رہنا بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد معاشروں میں، رشتہ داروں میں نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں پیدا ہو گئی، پارٹیوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی، گروہوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی، رشتہ داروں میں محبتیں ختم ہو گئی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے والے نہیں بنے، ہم اپنی زبان سے اچھی اور عمدہ گفتگو کرنے والے نہیں بنے۔ ذرا سی بات پر، معمولی بات پر اپنی زبانوں کو دراز کر کے ہم معاملات کو خراب کرنے والے بن گئے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ سکون، اطمینان اور چین ہماری زندگیوں سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کائنات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین اصول دیا ہے زندگی گزارنے کا، زندگی میں خوش رہنے کا، لوگوں کو خوش رکھنے کا بڑا بہترین اصول، اور اسی اصول کے تحت رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی گزاری۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ وہ بات کرے اچھی، اگر اس کے پاس اچھی اور عمدہ بات نہیں ہے، او لیصمت، وہ اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ یہ زندگی گزارنے کا بہترین انداز ہے، یہ بہترین طریقہ ہے، اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جس کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنے اعمال کا حساب کتاب دوں گا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ بندہ جس کو یقین ہے کہ کل قیامت کے دن آخرت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ اپنی زبان کا اچھا اور عمدہ استعمال کرے، گالب گلوچ نہیں ہوگی، طعن و تشبیہ نہیں ہوگی، پارٹیوں کی محبت میں آ کے ایک دوسرے کے دست و بازو اور دست و گریباں نہیں ہوں گے،
ایک دوسرے پر گالم گلوچ نہیں کریں گے. شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان اور اس کی آخرت پر ایمان. یہ میرا یاد ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کا اللہ پر ایمان کتنا ہے، آخرت پر ایمان کتنا ہے، تو چاہیے انسان اس کی زبان کو دیکھے. اگر اللہ پر ایمان یقین کامل تھا، اگر آخرت پر ایمان تھا، آخرت کے برپا ہونے پر ایمان ہے، آخرت میں زندہ ہونے پر ایمان ہے، اللہ کے روبرو پیش ہونے پر ایمان ہے، اگر اس بات پر ایمان ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر رسول اللہ کی یہ حدیث سامنے ہوگی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ اپنی زبان سے سوائے اچھائی کے کچھ نکالتا ہی نہیں، خاموش رہتا ہے. بولنا ہے تو اچھا بولنا ہے، بولنا ہے تو مثبت بولنا ہے، پازیٹیو بولنا ہے، وگرنہ زبان کو خاموش رکھنا ہے، خاموش رہنا ہے. اللہ اکبر. اور خاموشی بڑی بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. جس طرح بولنا، بات کرنا، گفتگو کرنا، گفت و شنید کرنا ایک کام ہے، اس طرح خاموش رہنا بھی ایک کام ہے. خاموش رہنا بھی بسا اوقات عبادت بنتی ہے. ایک تابعی ہے، نام ان کا ہے سماک رحمت اللہ علیہ. رسول اللہ کے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں. تابعی وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، صحابی کے شاگرد ہیں. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہے ہیں، آپ کو نبی کائنات، امام الانبیاء، سرتاج الرسل، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. صحابی سے پوچھا جا رہا ہے آپ بیٹھے ہیں نا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نعم، جی ہاں، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، مجھے اکثر و بیشتر رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. میں اکثر رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، میرے نصیب اور میرے اعزاز میں تھا کہ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنا میرے نصیب میں لکھا گیا. میں اکثر آمنہ کے لال کی مجلس میں شریک ہوتا. تو کہتے ہیں رسول اللہ کی مجلس میں اکثر بیٹھتا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر طویل السمت، آپ بڑی لمبی خاموشی اختیار کرتے. سمرہ، جابر ابن سمرہ کہتے ہیں میں اکثر رسول اللہ کی مجلس میں ہوتا، آپ کی خاموشی، آپ کا خاموش رہنا بڑا طویل اور بڑا لمبا ہوتا. وقلیل الضحک، آپ زیادہ ہنسنے والے، کہتے لگانے والے نہیں تھے، بلکہ آپ کی خاموشی بڑی طویل ہو. یعنی خاموش رہنا. اگر بولنے کو اچھا نہیں ہے، اگر الفاظ عمدہ اور پیارے اور اچھے نہیں ہیں، تو انسان خاموش رہ کے اپنی زبان کو بند کر کے رسول اللہ کی سنت پر عمل کر لے. آپ کی عادت تھی آپ اکثر خاموش رہتے. طویل السمت، لمبی خاموشی چھائی رہتی. جب کوئی حدیث بیان کرنا ہوتی، جب کوئی قرآن کی آیت سنانا ہوتی، جب کوئی مسائل بتانا ہوتے تو آپ بتاتے.
آپ بولتے ارشاد فرماتے، لیکن اکثر و بیشتر صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اکثر و بیشتر خاموش ہوتے، آپ کی خاموشی بڑی لمبی ہوتی۔ آج معاشروں میں بگاڑ، مذہبی حلقوں میں بگاڑ، سیاسی حلقوں میں بگاڑ، خاندانی نجی حلقوں میں بگاڑ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خاموش رہنا بھول گئے، اور جب سے خاموشی گئی ہے خدا کی قسم ہمارا چین سکون وہ بھی ساتھ لے۔ ضروری ہے بات کو جواب دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بات سن کے میں برداشت کر دوں، خاموش ہو کر بات ختم۔ بات سنی ہے تو جب تک جواب نہیں دوں گا تب تک سمجھا یہ جائے گا کہ شکست کھا کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خاموش رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور کسی کی زیادتی پر اور کسی کے غلط جملوں پر، غلط باتوں پر اپنے آپ کو خاموش کر لینا، جواب نہ دینا، یہ تو بڑا ہی عظیم عمل ہے، یہ تو عظیمت ہے، یہ تو عظیم لوگوں کا شیوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم بھائیو، خاموش رہنا یہ بہترین زیور انسان کو ملا ہے۔ خاموشی سے اچھا اور عمدہ زیور رسول اللہ فرماتے ہیں مومن اور مسلمان کو اللہ نے دیا ہی نہیں۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ملاقات ہوتی ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ابو ذر غفاری۔ آپ کی ملاقات ابو ذر سے ہوتی ہے، آپ مخاطب ہوتے ہیں اپنے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ رسول کائنات امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابا ذر، یا ابا ذر، اے ابو ذر، الا اعلمک، میں آپ کو دو ایسی خوبیاں نہ بتاؤں، دو ایسی خوبیاں نہ بتاؤں جو اپنانے میں تو بڑی معمولی ہیں، اگر انسان ان پر عمل کر لے، اگر انسان انہیں اپنا لے تو بڑی معمولی ہیں، لیکن میزان اور ترازو میں بہت بھاری اور وزنی۔ الا اعلمک، ابو ذر آپ کو دو خوبیاں نہ بتاؤں، اپنانے میں تو بڑی ہلکی لیکن ترازو اور میزان میں بڑی بھاری اور وزنی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے حکم پر بتلائیے، ضرور بتلائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں، علیک بحسن الخلق، ابو ذر اچھے اخلاق کو لازم پکڑ، اچھا اخلاق اس کو لازم پکڑ، اور یہ اپنانے میں بڑا معمولی عمل ہے لیکن ترازو اور میزان میں بڑا بھاری اور بڑا وزنی ہے۔ علیک بحسن الخلق، اور آگے فرماتے ہیں وطول السمت، لمبی خاموشی اختیار کیا کر، زیادہ دیر زیادہ وقت خاموش رہا کر، یہ بڑی بہترین خوبی اور بڑا بہترین عمل ہے، نقصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتے ہیں فوالذی بیدہ، ابو ذر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، ما تجمل الخلائق بمثلہما، امت کو، مخلوق کو خاموش رہنے اور اچھا اخلاق سے بہتر، اعلیٰ اور افضل کوئی زیور اللہ نے دیا ہی نہیں۔ یہ بہترین زیور ہے، انسان خاموش رہے۔ بھائی بولنا تب ہے جب میرے بولنے سے تکلیف نہ ہو، گفتگو تب کرنی ہے جب گفتگو اچھی ہوگی، جب گفتگو عمدہ ہوگی،
جب میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، میری زبان سے گالی گلوچ نہیں ہوگی، میری زبان سے معاملات خراب نہیں ہوں گے، میں پلٹ کے جواب اور بات نہیں کروں گا، ورنہ ہر وقت خاموشی ہے، بولنا ہے تو اچھا بولنا۔ اور بھائی یہ اتنا خوبصورت زیور ما تجمل مخلوق کو اللہ نے خاموشی اور اچھے اخلاق سے بہتر زیور سے کبھی مالا مال کیا ہی نہیں ہے۔ لوگ دنیاوی چیزوں میں خوبصورتی اور حسن و جمال تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیاوی ٹیپ ٹاپ اور دنیاوی چیزوں میں خوبصورتی تلاش کرتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں بہترین زیور، بہترین خوبصورتی انسان کا عمدہ اور اچھا اخلاق ہے اور انسان کی طویل خاموشی ہے، خاموش ہے، بات نہیں کر رہا، جواب نہیں دے رہا، خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، خاموشی اور خاموش رہنا یہ بہترین صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اعلیٰ عبادت ہے۔ لوگ مال سے صدقات کرتے ہیں، کبھی صدقہ مال سے ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کبھی صدقہ مقال سے ہوتا ہے، مقال، بولنے سے بھی صدقہ ہوتا ہے، خاموش رہنے سے بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انسان اگر خاموش رہے تو اکثر فتنے ویسے ہی دم توڑ جائیں، اکثر لڑائی ویسے ہی طول ہی نہ پکڑے، لڑائی بڑھے ہی نہ، معاملات حد سے گزرے ہی نہ، کہ انسان صرف ایک اصول شریعت کا اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لے کہ میں نے بولنا ہے تو اچھا بولنا ہے، عمدہ بولنا ہے، اعلیٰ بولنا ہے، بہترین بولنا ہے، وگرنہ میں اپنی زبان کو خاموش رکھوں، میں خاموش رہوں گا۔ میرا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، رسول اللہ کا حکم ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، خاموش رہے، اگر بولنا ہے تو اچھی بات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے ابو ذر غفاری۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور میں آگے سوال کرتا ہوں اللہ کے پیغمبر اعلیٰ درجے کے بہترین اعمال کون سے؟ اعلیٰ درجے کے بہترین اعمال کے بارے میں کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، فاجاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اعلیٰ درجے کا بہترین عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ فرماتے ہیں غلاموں کو آزاد کرنا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، بے روزگاروں کو روزگار دلواؤ بڑی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس طرح کے بڑے بڑے اعمال اور بڑے اعلیٰ درجے کی نیکی ذکر کروائی کہ یہ کرو، یہ کرو، جہاد کرو اور غلاموں کو آزاد کرواؤ، بے روزگاروں کو روزگار دلواؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے پیغمبر اگر میرے جیسا معمولی حیثیت کا انسان، ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کو کہا آمنہ کے لال اگر میرے جیسا معمولی حیثیت کا انسان جو اپنی غربت اور کمزوری کے پیش نظر یہ بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے اعمال نہ کر پائے، جہاد نہ کر پائے، گردنوں کو آزاد کروانے کے لیے درہم و دینار میرے جیسے معمولی اور غریب انسان کی دسترس میں نہیں ہے، تو مجھے بھی بتائیے معمولی حیثیت کا انسان ہوں،
کیا میرے لیے بھی کوئی عمل ہے جو میں اختیار کروں، جو میری دسترس میں، جو میرے اختیار میں، جو میں کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکفوا شر عن الناس، لوگوں کو بد اخلاقی سے، اپنی بد اخلاقی سے اپنے آپ کو روک لے۔ تیری بد اخلاقی سے لوگ پریشان نہ ہوں۔ بد اخلاقی مطلب بد زبانی، تیرے گندے اور برے اخلاق سے تو نے اپنی زبان اور اپنے کردار کو روک لیا، لوگ تیرے بد اخلاق کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں۔ تو نے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے جسم کو، اپنے کردار کو، اپنے بیہیویئر کو، لوگوں کو محفوظ کر لیا ہے، لوگ پریشان نہیں ہیں۔ اپنا خیال فرماتے ہیں فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَنْ نَفْسِكَ، لوگ تیرے برے اخلاق سے محفوظ ہو جائیں تو یہ تیری طرف سے تیری ذات پر بڑا بہترین صدقہ ہے کہ لوگ تیری وجہ سے پریشان نہیں، تیری بد زبانی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے، گالم گلوچ کی وجہ سے، سیاسی پارٹیوں کی وابستگی کی وجہ سے آج معاشرہ اللہ کی قسم یوں بکھرا ہوا ہے۔ کوئی احساس نہیں ہے، کوئی اسلام اور دین کا پاس نہیں ہے۔ میں نیوز پارٹی کا ہوں، یہ نیوز پارٹی کا، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، یہ نہیں ایسے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، آپ مومن ہیں، اگر مسلمان ہیں، اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان کامل ہے، تو اپنی زبان سے سوائے خیر کے کچھ نہ نکالی۔ فرمایا لوگوں کو اپنی زبان سے، اپنے برے اخلاق سے بچا لے، محفوظ کر لے۔ یہ اس قدر عظیم نیکی ہے، یہ اس قدر عظیم کام ہے کہ یہ تیری طرف سے تیری ذات کے لیے بڑا عظیم صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہزاروں اور لاکھوں روپے کے صدقات کرنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، آئیے دیکھیے، ڈھونڈیے اس طرح کا کوئی صدقہ کرنے والا، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو بچانے والا کون ہے؟ کس نے حفاظت کی ہے کہ میری زبان سے، میرے اخلاق سے، میرے برے کردار سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو؟ آئیے ڈھونڈیے اور تلاش کیجیے کس طرح کے صدقات و خیرات کرنے والے مسلمان۔ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے اور خاموش رہنا بھی عظیم نیکی ہے۔ اور انسان اگر خاموش رہے تو فرشتوں کا ساتھ انسان کو مل سکتا ہے، اور فرشتوں کا ساتھ کوئی عام ساتھ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ سے با کردار اور اعلیٰ ظرف کے لوگوں کو میسر رہا ہے۔ عظیم لوگوں کو فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم بھی فرشتوں کا ساتھ لے سکتے ہیں۔ بخاری وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا بڑا عظیم واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول کائنات تشریف فرمائے، اب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آنے والا آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے گفتگو کرتا ہے رضی اللہ عنہ، اور بڑی بری گفتگو کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے۔ رسول اللہ تشریف فرمائے، آپ بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے، آنے والا بد زبانی اور بد کلامی کرتا ہے، ساری حدیں پار کرتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے بد کلامی حد سے بڑھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔
گویا ایسے کہ جیسے سنا ہی نہیں ہے. وہ بندہ بھی اس نے دوسری بات کو اپنی بات کرانا شروع کر دیا. اسے لحاظ ہی نہیں، پاس ہی نہیں. کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں لحاظ اور پاس ہی نہیں ہوتا کہ امام الانبیاء رسول کائنات افضل البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما. کئی بندے اپنے ہی گھمنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں، انہیں دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں ہوتی. چھوٹے بڑے کا، عالم غیر عالم کا، بزرگ کا، نوجوان کا، بچے کا کوئی احساس نہیں ہوتا. ان کی ٹیون اپنی جگہ پر سیٹ ہے بس. اور یہ دوسری دفعہ بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، بالکل خاموش ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ شخص بات نہ، اس کا حوصلہ دیکھیے. تیسری دفعہ بد زبانی کے اوپر پھر آتا ہے، پھر بات کرتا ہے، پھر قانون گلوچ کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راہ لے گیا. دو مرتبہ میں نے برداشت کیا، اگر انسان تھے ان کے بھی جذبات ہیں، گوشت گوشت کے بنے ہوئے میری اور آپ کی طرح کے انسان، ان کے بھی احساسات اور خیالات ایک عام انسان کی طرح ہیں. اگرچہ انہوں نے رسول اللہ کی رفاقت اور آپ کی محبت اور آپ کے پیار کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا بدلا ہوا. تیسری مرتبہ جب اس شخص نے بد کلامی کی، بد زبانی کی، بری گفتگو کی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دفاع کے لیے اپنی زبان کھولی اور اسے کہنے لگے کہ بھائی آپ سنیے، جو باتیں آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں ان میں کوئی بات بھی سچ نہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں. میرے بارے میں جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ساری جھوٹ ہے. اپنا دفاع، گالی کا جواب گالی سے لے، صرف اپنا دفاع کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں زبان کھولی ہے. یہاں اس شخص کا جواب دینے کے لیے آپ نے جیسے ہی زبان کھولی اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے کھڑے ہوئے، فوراً کھڑے ہوئے اور آپ چل دیے. دیکھنے سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اللہ کے نبی بڑے شدید ناراض ہو کے نکل گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آمنہ کے لال کے پیچھے چلتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں؟ میں تو پہلی بار بھی خاموش رہا، دوسری مرتبہ بھی خاموش رہا، اور تیسری بار جب اس شخص نے بد کلامی اور بد زبانی کی ساری حدوں کو پار کیا ہے، میں نے تو صرف اپنے دفاع میں چند جملے کہے ہیں. صرف یہ کہا ہے کہ میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ایسا اللہ کے بھول پر آپ ناراض ہو کے اور اٹھ کے بڑی تیزی کے ساتھ واپس پلٹ آئے. آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول کائنات آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن. آپ فرماتے ہیں نزل ملک من السماء، نزل ملک من السماء یکذبه بما قال لك. وہ شخص میری موجودگی میں آپ کے ساتھ بد زبانی کر رہا تھا، بد کلامی کر رہا تھا. آپ خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. پہلی بار جب اس نے بد کلامی کی آپ خاموش رہے، دوسری بار جب اس نے بد زبانی کی آپ خاموش رہے. نزل ملک من السماء، آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں. جب آپ پہلی بار خاموش تھے، دوسری بار خاموش تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتہ اتارا ہوا تھا.
ایک فرشتہ اتارا ہوا تھا، یکذبہ بما قال لک، وہ آپ پر بد زبانی کرتا، وہ فرشتہ آپ کی نیابت کرتے ہوئے، آپ کا نائب بنتے ہوئے اس گالم گلوچ بد زبانی اور بد کلامی کرنے والے بندے کو آپ کی طرف سے جھٹلاتا تھا۔ آپ خاموش تھے، فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا۔ جب دوسری بار اس نے بد کلامی اور بد زبانی کی، آپ خاموش رہے۔ فرشتہ آسمانوں سے روحانی اور نورانی فرشتہ اس لیے اترا کہ آپ کا دفاع کرے، آپ کی عزت کا دفاع کرے، آپ کی ناموس کا دفاع کرے، آپ کا دفاع کرے، آپ کی حفاظت کرے۔ وہ آپ کی طرف سے پہلی دفعہ، دوسری دفعہ اس شخص کو جواب دے رہا تھا، اسے جھٹلا رہا تھا، لیکن جب آپ نے اپنے دفاع میں اپنی زبان کھول دی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وقع الشیطان، فرشتہ چلا گیا، شیطان آ کے بیٹھ گیا۔ اب فرشتہ گیا، اب شیطان بیٹھ گیا ہے۔ فلم اکن لاجلس، اور محمد رسول اللہ اس مجلس میں بھلا کیسے بیٹھ سکتے تھے جہاں شیطان بیٹھا ہوا ہو؟ آپ اس کو جواب دے رہے ہیں، وہ آپ پر دوبارہ کوئی بات کرتا، وہ جواب دیتے، وہ پھر کوئی بات کرتا، آپ بھی تھوڑے سے آگے بڑھ جاتے، تو پتہ ہی نہ چلتا، بات گالم گلوچ تک، بات فتنہ و فساد تک، بات لڑائی اور جھگڑے تک پہنچ جاتی۔ اس حدیث سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ انسان اگر کردار میں، اگر شرافت میں، اگر نیک نامی میں ابو بکر صدیق بھی بن جائے، حاسدین ناقدین پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کائنات میں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا متقی پرہیزگار کون ہے؟ حسد کرنے والوں نے، شکوہ کرنے والوں نے، انگلی اٹھانے والوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی نہیں چھوڑا، آمنہ کے لال کا احساس بھی نہیں کیا۔ یعنی انسان جس قدر مرضی نیک، متقی، پارسا، پرہیزگار بن جائے، جنہوں نے انگلی اٹھانی ہے، جنہوں نے بات کرنی ہے، جنہوں نے لحاظ نہیں کرنا، جنہوں نے کیڑے نکالنے ہیں، اور جنہوں نے بد کلامی اور بد زبانی کرنی ہے، وہ کرتے رہیں گے، اگرچہ آپ ابو بکر صدیق کے مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو جائیں۔ جنہوں نے بد کلامی اور بد زبانی کرنی ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، چاہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما۔ یہ حدیث مجھے درس دیتی ہے، مجھے سبق دیتی ہے کہ جنہوں نے انگلیاں اٹھانی ہے انہوں نے اٹھانی ہے، جنہوں نے باتیں کرنی ہے وہ کرتے رہیں گے۔ اب میرے لیے یہ لازم، یہ ضروری، یہ فرض نہیں ہے کہ میں ہر بات کا جواب دیتا ہوں۔ جب کوئی غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا مجھے آ کے بتاتا ہے جی آپ کے بارے میں فلاں فلاں یہ بات کر رہے تھے، میرے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ میں ان کے بارے میں جان سازی کروں اور ان کے بارے میں بد زبانیاں کروں اور اپنی زبان کو چلاؤں؟ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے۔ اب امام الانبیاء اور حضرت ابو بکر صدیق کا رشتہ دیکھیے، کس قدر گہرا رشتہ ہے، کس قدر خوبصورت رشتہ ہے۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتے کی گہرائی کے باوجود جیسے موقع ملا اپنے صدیق کی فوراً اصلاح، یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم نے اصلاح کرنی، ہر دم اصلاح کرنی۔ اور یہ حدیث یہ بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے بد زبانی اور بد کلامی کر رہا ہے، اگر ہم خاموش ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہیں، خاموش رہنا ذلت اور رسوائی نہیں ہے۔ اس اینگل سے سوچیے، اس نظریے سے سوچیے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اپنے آپ کو مسلمانیت کے آئینے میں رکھ کے سوچیے کہ میرا جواب نہ دینا، میرا بات نہ کرنا کوئی بزدلی، کوئی ضلالت نہیں ہے، بلکہ میں رسول اللہ اور اللہ کی تعلیم پر عمل کر رہا ہوں، میں تو مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے
رسول اللہ اور صحابہ کا، ابو بکر صدیق کا یہ عمل ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اگر بد زبانی کا جواب ہم بد زبانی سے نہیں دیں گے، خاموش رہیں گے، اللہ ہماری تائید، نصرت اور مدد کے لیے آسمان سے فرشتے کو نازل کریں گے۔ رسول اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرما کے بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں صرف 8 حروف پر مشتمل جملہ ہے، من سمجھ نجا، جو خاموش رہا وہ نجا ہوا۔ یہ خلاصہ لبے لباب نچوڑ ہے۔ مجھ پر فرض نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب، گالی کا جواب گالی، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ میں ساری باتوں کو سن کے ایک کان سے سنوں اور دوسرے کان سے نکالوں۔ یہ درس ہے، یہ پیغام ہے۔ آپ کی وابستگی جس پارٹی سے ہو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، آپ جس سے محبت کریں، سو کرتے رہیں، لیکن پارٹیوں کی آڑ میں، سیاست کی آڑ میں، اپنے معاملات کی آڑ میں لوگوں سے، بھائیوں سے، مسلمانوں سے، اپنے پیاروں سے، رشتہ داروں سے، اسلام اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بد زبانی سے قطعاً پیش نہ آئے۔ وابستگی اپنی جگہ پر، لیکن سب سے پہلے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، میری زبان سے سوائے حق کے، سوائے اچھائی کے، سوائے عمدگی کے، سوائے اچھی مثبت اور پازیٹیو بات کے میری زبان سے کچھ نہیں آئے گا۔ جاؤ جو کرنا ہے کر لیجئے، تو پھر دیکھ لیجئے کہ میری زندگی، ہماری زندگی میں کس طرح سکون، اطمینان اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی اس عظیم سنت کا پیروکار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اسلام کے رنگ کو غالب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔